السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی حال ہی میں مشہور عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کے وفات پر قرآن خوانی کا اہتمام کرایا تھا۔ کیا مروجہ قرآن خوانی کی شریعت میں اجازت ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے۔ میں آپ کو سوال جواب دونوں پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں قرآن خوانی کرائی تھی۔ سوال: مروجہ قرآن خوانی بدعت ہے کیا؟ اس میں دعا کرائی جا سکتی ہے یا وہاں صرف کھانا کھانے جانا کیسا ہے جبکہ وہ دعوت کریں؟ نیز اگر مدرسے کے بچے میت یا کسی اور کے گھر پر جمع ہو کر قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں اور ان کے لیے ناشتہ وغیرہ کا نظم نہ ہو تو کیا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ نیز اگر محلے کی عورتیں جمع ہو کر قرآن پڑھیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروجہ قرآن خوانی کہ جس میں حفاظ و قراء کو اہتمام سے جمع کیا جاتا ہے، نیز اس میں اور دیگر التزام و قیود بھی ہوتے ہیں، ایسی رسمی قرآن خوانی میں جمع ہو کر پڑھنے اور پڑھوانے والوں ہی کو کچھ ثواب نہیں ملتا تو وہ دوسروں کو کہاں سے پہنچا دیں گے؟ ایسی رسمی قرآن خوانی میں دعا کرانے اور کھانا کھانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر قرآن خوانی کریں، اس کا حکم بھی وہی ہے جو مردوں کے قرآن خوانی کا ہے، اور اس کا بدعت ہونا آپ کو بھی معلوم ہے۔ ایصال ثواب کی بہتر اور بے غبار صورت یہ ہے کہ جو شخص جب چاہے جتنا چاہے قرآن کریم پڑھ کر، درود و شریف، نوافل پڑھ کر، کسی غریب مسکین محتاج کی ضرورت پوری کر کے، مسجد وغیرہ میں ضرورت کا سامان دے کر یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجئے۔ اس طرح ایصال ثواب میں نہ تو لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانا ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرنے کی حاجت ہے۔ مدرسے کے بچوں کو جمع کرنے میں تو اور بھی مفاسد ہیں۔ بسا اوقات ان کی تعلیم و تربیت کا نقصان ہوتا ہے، بچوں کے ماں باپ اور اعزاء کی تکلیف کا موجب ہے۔ بہت سے لوگ بھی بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، بعض لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے مدرسے کے ذمہ دار ان کو بچوں کو بھیجنے سے صاف انکار کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے کس وجہ سے قرآن خوانی کرائی تھی، ان کا کیا مقصد تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کچھ خیال ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔